اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت کے مبارک اشعار سماعت کیے، بہترین گفتگو بھی آپ نے مولانا ہاشم صاحب سے سماعت کی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں نقیب اہل سنت حضرت حافظ قاری مولانا معراج رضا برکاتی صاحب اور شاعر اہل سنت بھائی شمیم رضا صاحب قبلہ، ان تمام تر لوگوں سے نعت و منقبت اور گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل بھائی حافظ بلال صاحب کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کی نظر سے نیت سے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت آج کی محفل کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے اور ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہم لوگ جو اکثر میلاد محفل یہ جو سجاتے ہیں، یہ ایک خالی رسم نہیں ہے، یہ بڑی برکت کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑی بابرکت محفلیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تب بھی حضور کی محفل سجتی ہے، اور اللہ بیٹوں کو جوان کر دے اور سہرے پہنا دے تب بھی ہم حضور کی میلاد کیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم سنیوں کا اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمیں تو ہر حال میں حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری خوشیاں بھی حضور کے قدموں سے شروع ہوتی ہیں، اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کے مدینے سے ملا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی خوشی میں بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں اور اپنے غم میں بھی حضور کی محفل سجاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب جہاں پہ بھی حضور کی محفل سجتی ہے، اللہ اس زمین کو جنت کی کیاری بنا دیتا ہے اتنے وقت کے لیے جب تک وہاں پہ حضور کے ذکر یا حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور خالی زمین اچھی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں نا اور اللہ کی بارگاہ میں واپسی حاضری ہوتی ہے، تو جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں نا، وہ ان سے روک کے پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا؟ وہ کیوں پوچھا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی پہلے نہیں سونگھی تھی۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم زمین پہ گئے تھے اور وہاں مدینے والے کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ جو خوشبو ہے نا، ان کی محفل کی خوشبو ہے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، پھر رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضور چاہیں تو یہاں چل کے آ سکتے ہیں، اور اگر وہ آنا مناسب نہ سمجھیں تو لیٹے لیٹے اپنے مزار سے یہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں دیتے کہ محفل سجیے تو وہ ضرور آئیں گے۔ وہ خادم نہیں ہے، وہ آقا ہے، اور آقا ماتحت نہیں ہوتا ہے، آقا خود میں حاکم ہوتا ہے۔ ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو آ جائیں اور وہ چاہیں تو وہاں لیٹے لیٹے ملاحظہ فرما لیں۔ ان کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ اتنا ہم تو جانتے ہیں، آج بھی حضور کسی گلی سے گزرتے ہیں نا تو حضور کی خوشبو سے وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں۔ تو حضور اگر چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو لیٹے لیٹے وہاں سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر کوئی مجھ پہ دل سے درود پڑھتا ہے تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور اگر بے دلی سے کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے لا کے مجھے اس کا درود سنایا کرتے ہیں۔
اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کریں دل سے۔ اپنے حضور کی جب بھی باتیں کریں یا سنیں تو وہاں دل کو حاضر رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ حافظ بلال صاحب اور ان کے پانچوں بھائی ہم نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، ہم تو گئے تھے وہ نہیں آئے، ہمارے ابا کے 40ویں میں نہیں آئے۔ نہیں، ان کے لیے نہیں آنا ہے، ہمیں اپنے نبی کے لیے آنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جہاں بھی لگے کہ حضور کی محفل سجی ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو پھر جایا کرو۔ پھر انتظار نہیں کہ کوئی دعوت دے گا، نوتے گا، روٹی کھلائے گا پھر جائیں گے۔ ارے یار ٹکڑے کھانے تو کتے بھی چلے جاتے ہیں، تو آیا تو کیا آیا یار؟ روٹی کھا کے اس کا حق ادا کرنے آیا تو کیا آیا؟ ٹکڑے کھا کے تو کتے بھی حق ادا کرتے۔ تو انسان ہے اور حضور کا امتی ہے۔ کوئی دعوت دے نہ دے، کوئی بلائے یا نہ بلائے، محفل حضور کی ہے تو دوڑ کے جایا کرو۔ کوئی پوچھے تجھے تو بلایا بھی نہیں تھا، کہ پیچھے ہٹ جا، محفل حضور کی ہے اور ہم عاشق ہیں حضور کے۔ جب شمع جلتی ہے تو پروانوں کو دعوت نہیں دی جایا کرتی ہے، جایا پھر تو دیوانے خود تڑپ کے جایا کرتے۔ اور یہ عادت ہماری حضور دیکھتے، حضور دیکھتے۔ تو جب بھی حضور کی باتیں ہونا پھر دل سے ہونی چاہیے، دل سے ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا۔ کئی لوگوں کو یہ بھی کھجلی ہو جاتی ہے بریلوی کی در سے لگ جاتا ہے، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا ہو تو اسے صاف کر لیں۔ یاد رکھیے گا کووڈ ویکسین جانتے ہیں نا؟ جانتے کب لگ رہی تھی؟ جب کرونا تھا۔ جب میں موٹی بات سمجھا رہا ہوں، کتابوں کے دلائل اگر میں منطق اور فلسفے کے حساب سے دوں تو شاید آپ کی کھوپڑی کے اوپر اڑ جائے بات۔ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ ویکسین کب لگ رہی تھی؟ جب کرونا تھا۔ جب سے کرونا گیا ویکسین آئی، تذکرہ کہیں ہو رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے؟ نہیں نا۔ کرونا سے پہلے ویکسین تھی، کووڈ نہیں تھی نا۔ اسٹیج والے بھی بول رہے ہیں تو مہندی نہیں چھوٹے گی فوٹو کی آپ کی۔ ہاں ویسے آپ اگر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنے تو تب بھی بڑی برکت محفل رہے گی۔ تو اس سے پہلے کووڈ تھی، ویکسین نہیں تھی نا۔ کب آئی؟ جب کرونا آیا۔ اور کب ختم ہو گئی؟ جب کرونا ختم ہو گیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کب لگا؟ جب وہابیت نے جنم لیا اور امام احمد رضا نے منہ توڑ جواب دیا، تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا۔ اس سے پہلے مجدد الفسانی کب؟ جب اکبر نے دین الہی کا اعلان کیا، تب میرے رب نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ اور جب تک اکبر کا ستم چلتا رہا مجدد الفسانی کا قلم چلتا رہا۔ جب جب اس کی فکر انگڑائی لیتی رہی تب تب مجدد الفسانی کا ذکر انگڑائی لیتا رہا۔ اور جب وہابیت نے جنم لیا اور جب نبی کو اپنے جیسا کہا گیا، نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہا گیا معاذ اللہ، تب بریلی کی زمین پہ امام احمد رضا نے جنم لیا۔ اور یاد رکھیے گا جب جب وہابیت انگڑائی لے گی تب تب امام احمد رضا کا تذکرہ ہوگا۔ جب تک وہابیت کے تذکرے ہوتے رہیں گے تب تک مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا۔ آج وہابیت ختم ہو جائے، آج مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کی ضرورت رکھی ہے تو اس سے چڑھنے کی ضرورت رکھی ہے، اسے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب اکبر سے لڑنا پڑے گا تو مجدد الفسانی کی ضرورت ہے، اگر وہابیت سے لڑنے پڑے گا تو بریلی کے احمد رضا کی ضرورت پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی وہابیت ختم ہوئی ہے؟ نہیں نا۔ جب ختم نہیں ہوئی ہے تو پھر بریلی والے کا بھی نعرہ لگتا رہے گا۔ ہاں لیکن تکلیف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اپنی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، ہے نا۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، دیوارے آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ او بھائی جس ڈال پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں اگر امام احمد رضا کی تصنیفات ہٹا کے رکھ دی جائے نا، امام احمد رضا کی کتابیں ہٹا کے رکھ دی جائیں تو مناظرے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔
اور یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، اوروں نے بھی لکھا کہ بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تنہا رضا کا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے محسن کو پہچانیں، اپنے محسن کو پہچانیں۔ رب کا شکر ہے اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ اگر امام محمد رضا کو ہٹا دیا جائے نا تو قبر پہ اذان پڑھنے کا ثبوت لاتے لاتے بوڑھے ہو جاؤ گے، تیجے 40ویں کے ثبوت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محسن امام احمد رضا سے محبت کریں، اور رب کا شکر ہے اس نے ہمیں بریلوی بنایا گیا۔ امام احمد رضا نے ہمیں حضور سے دور نہیں کیا، حضور کے قریب کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گا۔ امام احمد رضا عشق کے امام ہیں، سمجھیں اس چیز کو، عشق کے امام ہیں، اور انہوں نے ہمیں حضور سے عشق کرنا سکھایا، عشق کرنا سکھایا۔ لوگ تو آج بھی بہت سارے جاتے ہیں مدینہ شریف، ہے نا، سوائے کیمرے کے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ کبھی جالی کے آگے موبائل لے کے کھڑا کٹ پٹ ڈال رہا، شکر ہے مدینے پہنچ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہیں، وہ تو زمین کا بھی اتنا ادب سکھا رہے ہیں، تو پیر سے چل رہا ہے، یہاں تو ہر قدم پہ سجدے کر کے چل، ان کی زمین کو چوم کے چل، اور لوگ کھڑے ہو کے کیمرہ لے کے کہتے ہیں شکر ہے جی جالیوں پہ آ گیا، اور جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے، جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے۔ اعلیٰ حضرت گئے نا، جیسے گئے ویسے لوٹ کے نہیں آئے، خدا کی قسم جھولی خالی لے کے گئے تھے، دامن بھر کے لے کے آئے، دامن بھر کے لے کے آئے، کیونکہ ادب والے لوگ ہیں، اور وہاں جتنے ادب سے جاؤ گے نا اتنا زیادہ ملا کرتا ہے، اتنی زیادہ ملا کرتا ہے۔ لوگ نا اللہ معاف کرے، کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل کیا گیا، نجد کی بدماش اولادوں کی حرکتیں آپ دیکھیں، گاڑی لے کے مسجد نبوی میں، یہاں تک کہ در رسول تک گاڑی پہ بیٹھ کے جوتے پہن کے جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح سلام کرنے آتے ہوں، 70,000 فرشتے شام کو سلام کرنے آتے ہوں، وہاں لوگ جوتے پہن کے چلتے، وہاں جوتے پہن کے جاتے ہو، اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی۔ یار عشق دیکھو ان کا عشق، لوگ خالی جاتے خالی آ جاتے۔ فرمایا گیا وہاں پہ عشق اور ادب لے کے جانا، خالی نہیں آؤ گے۔ میرا امام مدینہ شریف حاضر ہوئی، اور حضور کے شہر میں جا کر کے نا آپ نے نعت لکھی، راتوں رات جا کے، بڑی مشہور زمانہ نعت ہے۔ انہوں نے لکھا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ انہوں نے یہ نعت وہاں لکھی، اور لکھتے رہے، روتے رہے، اور روتے روتے سحر کے وقت میں جب سحری کا وقت آیا، آپ نے نا اپنے خلیف اور مرید کو کہنے لگے چلو یار ایک نعت لکھی ہے، حضور کو سنانی ہے، حضور کو سنانی ہے۔ رات ہی میں اٹھ کے حضور کے روزے پہ آئے، اور جب نعت پڑھنا شروع کی، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ مولانا ضیاء اللہ مدنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا حضرت کی حالت، آنکھیں برس رہی تھی، اور ایک دیوانگی تھی، اور اس کے بعد نا تمنا ظاہر کی، حضور بنا دیکھے پوری زندگی درود و سلام پڑھائے۔ آج احمد رضا دیکھنا چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے چہرے کو دیکھوں نا، پھر تیرے چہرے پہ درود بھیجوں، تیری زلفوں کو دیکھوں پھر تیری زلفوں کا تذکرہ کروں، تیری آنکھیں، تیرے ہونٹ، تیرے لب و رخسار کا تذکرہ پھر ہو، پہلے تیری زیارت ہونی چاہیے۔ کہتے چیخ نکل گئی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یار دیکھ تو میں نے بات کتنی بڑی کر دی، میری اوقات کیا ہے، میں کون ہوں، حیثیت کیا ہے، یہ دیکھ یہ بغداد کا قطب گھوم رہا ہے، یہ ایران کا تاجدار پھر رہا ہے، یہ فلاں سرزمین کا ولی ٹہل رہا ہے، دیکھ تو شگی کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، اور کہاں میں کہاں حضور کی چوکھٹ، یہ تو گردن جھکائے گھوم رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ ان کے چہرے کی بات کرتا ہوں۔ پھر میرے امام نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ آپ کہہ دیتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اتنا کہنا تھا سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سامنے مصطفیٰ کا جلوہ صاف نظر آنے لگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق اعلی حضرت۔ بھائی
اس لیے میں نے کہا شکر اللہ کا اس نے میں بریلی کا امام عطا کیا ہے، عشق کا امام ہے، عشق کا امام ہے، اس نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ توفیق دینا۔ ویسے تو اب عام طور پہ لوگ نا 10,000 20,000 ایک ایک علاقے سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ لے جائے نا کسی کو مقدر سے حضور کے روزے پہ، تو پھر ادب کرنا، ادب کرنا، یہ دیکھنا کہاں کھڑے ہو۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ہمارے قدم اس زمین تک آئیں گے، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی مبارک زمین، وہاں کھڑے ہو جہاں کی زمین اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے۔ وہاں جاؤ نا تو ٹوٹا دل لے کے جانا۔ جانتے ہو جب کوئی عاشق تڑپتا ہوا جاتا ہے ایسے اب حضور کی چوکھٹ پہ، فرشتے کہتے ہیں آقا دیوانہ آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تم چپ ہو جاؤ، بڑے دنوں کے بعد یہ فاصلے مٹے ہیں، آج دوریاں مٹا کے آیا ہے، مجھے معلوم ہے کتنے دکھ اٹھا کے آیا۔ فرشتے تم سائیڈ ہو جاؤ، آج یہ کہے گا ہم سنیں گے، یہ جھولی پھیلائے گا آج ہم بھیک دیں گے۔ اور جب حضور دینے پہ آتے ہیں نا تو بریلی والے نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں جی حج کر کے جب سے آیا اور زیادہ ڈنڈی مار رہا ہے، جب سے عمرہ کر کے آیا جھوٹ ڈٹ کے بول رہا ہے، تو سمجھو حاضری قبول نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے ہو۔ ورنہ دیوانے حضور کے مدینے پہنچ جائیں، وہ مقدر لے جائے حضور کے روزے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات ہے۔ بندہ غریب تھا مگر جوتیاں سلتا تھا، اس نے نا ایک ایک پیسہ اکٹھا کیا اور اس آرزو پہ کہ کبھی تو حضور کے مدینے حاضری ہوگی۔ بال کاٹتا تھا غالباً اور حضور کے روزے کی تمنا تھی، اس نے نا جائز طریقے سے بال کاٹے، ایک ایک سکہ اکٹھا کیا اور پھر حضور کے روزے گیا، حاضری دے کے واپس آیا نا، لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ اس نے کام بھی چھوڑ دیا، پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے کہا چچا یار جب سے مدینے سے لوٹے ہو کبھی آنکھ کھلی نہیں دیکھی، اکثر بند کر کے رہتے ہو، بات کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار یہ راز ہے، راز رہنے دو۔ کہا بتاؤ نا جب سے مدینے سے آئے ہو آنکھ کیوں بند رکھتے ہو؟ اس نے کہا اس میں بات یہ ہے کہ جب میں حضور کی جالیوں پہ پہنچا نا تو ایک زمانہ تھا تڑپتے ہوئے گزرا، ایک مدت بیت گئی تھی حضور کے روزے کو اخباروں میں، اشتہاروں میں، کیلنڈروں میں دیکھتے دیکھتے تمنا یہ تھی جب پہنچوں گا نا تو پھر جالیوں سے لپٹ کے حال دل سناؤں گا، جب جاؤں گا تو ان کی جالیوں سے لپٹوں گا، جب کلیجہ ان کی جالیوں سے لگے گا تو یہ مدتوں کی لگی آگ بجھائے گی۔ کہ جب حضور کے روزے پہ پہنچا میں نے دوڑ کے حضور کی جالیوں کو چھونا چاہا، کیونکہ ایک زمانے کا فاصلہ تھا، برداشت نہ کر سکا، توڑ لگا دی تاکہ چھوں، تو وہاں پہ متوہ کھڑا تھا، اس نے میری کلائی پکڑی، اس نے کہا بابا حرام حرام، کہ یہ جو حرام ہے جو تو کر رہا ہے، بدعت بدعت، کہ یہ کہہ کے اس نے کلائی پکڑی، میں نے جھٹکا دیا، دوڑ کے حضور کی جالی کو پکڑا، اس نے پھر جھٹکا دیا پیچھے، کہا میں مضبوط کلائی کا بندہ، پرانا چاول تھا، اس نے کوشش کی ہاتھ نہ چھڑا سکا، کہا پھر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس زور سے میرے ہاتھ میں لاٹھی ماری کہ اس کے درد سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ کہتا پھر مجھے ہوش نہیں تھا، میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا لیکن تقدیر نے کرم یہ کیا جیسی بے ہوش ہوا ہوں ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر گرا ہوں ادھر حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ہاتھ پکڑا ہے، جہاں چوٹ لگی تھی اس جگہ پہ آقا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار درد ہو رہا ہے نا، بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تب اتنا کہا حضور آنا چاہتا تھا اس نے آنے نہ دیا، کہا آقا فرما رہے تھے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے، یار تک آنے کے لیے لاٹھی کھانا پڑ جایا کرتی ہے، کیا تجھے اس کا دکھ ہے؟ کہا جب آقا نے اتنا کہا، کہا وہ لمحے تھے جب آنکھیں بند تھی، میں اس لیے آنکھیں بند کرتا ہوں کاش پھر سے وہ گھڑی آ جائے، پھر سے مصطفیٰ آ جائے، اور یار اس آنکھ میں جیتا ہوں، کہتے کہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ او بھائی خدا نصیب سے مدینہ لے جائے نا تو پھر مقدر کا دھنی سمجھنا اپنے آپ کو۔ اور میں لوگوں کو مشورہ یہ بھی دیتا ہوں، پاسپورٹ ہیں، جانے کی سہولتیں ہیں، تو ایک سفر حضور کے مدینے کا ضرور کریں، نوجوانی میں کرو، خدا کی قسم پھر دیکھو حضور کی جالیوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جاؤ تقدیر اگر لے جائے تو حضور کا مدینہ ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اب تو جدید دور ہے نا جسے
ورڈ انگلش کے آ جاتے ہیں نا، وہ کہتا جی میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، میں مسلک کے چکر میں نہیں پڑتا، میں عقیدے کے جھگڑے میں نہیں پڑتا ہوں، یہ تو مولویوں نے اپنے بنا رکھے، مولویوں نے اپنے نہیں بنائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ شکر ادا کیا کرو، اللہ نے ہمیں وہ طریقہ دیا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو حضور کے اہل بیت کا طریقہ ہے، ہمیں اسی طریقے پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر بات جب حضور کے مدینے کی آ گئی ہے، کہاں چھیڑ کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں میں کیونکہ میں حضور کے مدینے کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اللہ حافظ بلال صاحب کے والد کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے۔ ہاں، حضور کا شہر رب کو کتنا پیارا، قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ قرآن میں فرمایا گیا محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم، باتیں ہونے لگی، کس شہر کی قسم کھائی گئی؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس شہر کی زمین پہ تیرے تلوے لگا کرتے ہیں، تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے مجھے شہر کی قسم ہے۔ پھر علماء نے اختلاف کیا یہ شہر مکے کی ہے، قسم مکے کی ہے کہ مدینے کی؟ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک حضور مکے میں رہے قسمیں مکے کی تھی، جب حضور مدینے میں آ گئے تو قسمیں مدینے کی ہو گئی ہیں، قسمیں مدینے کی ہو گئی ہیں۔ تو لوگ یہ بھی ایک نظریہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور ہمیں امام احمد رضا نے ایک نظریہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے یہی ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ ایک بندہ اپنے انڈیا سے گیا حضور کے مدینے شریف، تو وہ خود کہتا ہے کہ جب میں حضور کے مدینے گیا نا تو وہاں پہ کچھ جانور ہیں جیسے کبوتر ہے، بلی ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ وہاں کبوتروں کو بھی دانا کھلاتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے۔ کم سے کم حضور کے شہر کے کبوتروں کے ساتھ تو یہ نہ کرو کہ انہیں چند دانے ڈال کے ان کی ویڈیو بنا رہے، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ حضور کے شہر کے کبوتر تمہارے دانوں پہ پلتے؟ خدا کی قسم ان کبوتروں کی سانسوں کا صدقہ ہے کہ جو تمہیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے، مقدر ہے ان کبوتروں کا۔ بھائی تم 8 دن کے لیے جا کے انہیں دانا ڈال کے ویڈیو بنا رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شرم کر، غیرت کر، کم سے کم وہاں تو جا کے خالص اللہ کے لیے نیکی کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں میں گیا نا مدینہ شریف، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا نا، پہلے دن ایک بلی آ گئی، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا دیکھیں حضور کتنا پیار کرتے ہیں، حضور ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، غور کریں آپ۔ کہتے ہیں جب میں پہلے دن کھانے کے لیے بیٹھا نا تو بلی آ گئی، میں نے سوچا میرے حضور کے شہر کی بلی ہے، میں نے اپنے آگے کا کچھ کھانا اس کو کھلا دیا۔ کہتے ہیں پھر دوسرے ٹائم میں آ گئی، میں نے پھر کھلایا، 3 دن آتے آتے بلی کو ہو گئے، پھر مجھے ایسا لگا کہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی اور میرے دائیں بائیں میری گود میں کھیلتی رہتی۔ کہتے میرے دل میں آیا یار اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، اس بلی کو میں اپنے شہر نہ لے جاؤں، کیونکہ یہ بلی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ بڑے پیسے والا تھا، اس نے گورنمنٹ سے لکھت روپ میں اجازت لی، پنجرا بھی تیار کرا لیا، اور تیار کرانے کے بعد نا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، اس کو 7 دن مدینے میں رہنا تھا، 3 دن کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا اس کو لے کے جانا ہے۔ جیسے اس نے یہ ارادہ کیا نا تو پھر بلی نے آنا بند کر دیا۔ جب بلی نے آنا بند کیا نا اس نے سوچا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، پھر خیال آیا کہیں چلی گئی ہوگی، اس نے کاغذ تیار کرائے، سب کچھ کرایا۔ کہتے ہیں جب میں نے تیار کرا لیے کاغذ، اجازت بھی مل گئی کہ بلی کو لے جا سکتے ہو۔ کہتے ہیں پھر جب آخری رات تھی نا اور میں پہنچا ہوں نا حضور کی جالیوں کے پاس، میں جا کر کے بیٹھا، آخری سلام کرنا تھا، میں نے دیکھا بلی حضور کی جالیوں سے لگی بیٹھی ہے، مجھے لگا شاید یہ بیمار ہے اس لیے یہاں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 دن پہلے جیسے دیکھا تھا اس سے زیادہ کمزور بلی ہو چکی تھی۔ کہتا میں نے سلام کیا، سلام کر کے آخری حضور کو میں کمرے پہ آ گیا، صبح چونکہ مدینہ چھوڑنا تھا اس لیے حضور کے روزے پہ گیا، اور جیسے کہ میں کمرے میں آ کے لیٹا، اللہ اکبر، آقا کریم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں، میرے خواب میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تیرا چہرہ تو ایسا نہ تھا، تو اتنے نصیب والا نہیں تھا کہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاتا، لیکن مجبوری میں آنا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں آئے ہو؟ کہا دیکھ تو میرے شہر
کی بلی نہ لے کے جانا، میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا۔ آقا میں نے اجازت لے لی ہے، فرماتے میرے آقا کہ تو نہیں جانتا کہ جس دن سے تو نے اپنے شہر لے جانے کی بات کی ہے، اس بلی نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، تو آج مجھ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے شہر کی بلی کو لے کے جا رہا ہوں۔ تجھے پتا ہے کہ 3 دن سے رو رو کے کہتی ہے محبوب تیری چوکھٹ سے نہیں جانا ہے، تیرے قدموں سے نہیں جانا ہے، یا رسول اللہ مرنا گوارا ہے، جدائی گوارا نہیں ہے۔ اور یار بتا تو سکی جسے جانور اتنے پیارے ہیں اسے کلمہ پڑھنے والے امتی کتنے پیارے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ارے منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ہاں جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ اللہ توفیق دے اور حضور کے مدینے پہنچ جانا، کوشش یہ کرنا وہاں کی خاک مل جائے تو اسے چاٹ لینا، اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا صحابہ میری شہر کی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے۔ نوجوانوں بس ایک بات اور کہہ دوں، آج چکے ایک باپ کے چہلم کے موقع پہ محفل سجی ہے۔ باپ اولاد کی زندگی میں اتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اتنا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سر سے آسمان ہٹ گیا، زمین تنگ ہو گئی ہے۔ بیٹا کتنی دولت والا ہو، ثروت والا ہو، شان و شوکت والا ہو، باپ جب چلا جاتا ہے نا تو پھر بیٹے کچھ نہیں رہتے، بیٹے کچھ نہیں رہتے۔ باپ اولاد کے لیے ایک مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے بھاری درخت دیکھے ہوں گے کہ جو کتنی بھی کڑی دھوپ ہوتی ہے نا ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے نیچے بیٹھنے والے پر سایہ ہی کیا کرتے ہیں۔ اگر باپ چلا جاتا ہے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے سایہ ہٹ گیا، اب ہر دھوپ ڈائریکٹ آ کے پڑے گی، ہر دھوپ ڈائریکٹ آئے گی۔ باپ بہت بڑی دولت ہے۔ میں اس درد کو بیان نہیں کر سکتا جو باپ کے بغیر ایک بیٹا محسوس کر سکتا ہے۔ باپ کیا چیز ہوتی ہے، آج اس چیز کا احساس حافظ بلال صاحب اور ان کے بھائیوں کو ہوگا۔ میں تو بس اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اگر باپ بستر پہ بھی پڑا ہے نا تو اولاد کے لیے وہ ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے۔ بستر پہ پڑا باپ بھی نا ایک چٹان ہوتا ہے، اولاد کی کمر کی طاقت ہوتا ہے باپ، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں پہلے بھی ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی برسی کے موقع پہ آیا تھا، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے حافظ بلال صاحب کے والد۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا تمہاری سب سے بڑی نیکی اچھے اخلاق ہوتی ہے، بڑے اچھے اخلاق کے مالک، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اخلاق کی وہ جھلکیاں ان کی اولاد میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ باپ کے اثر اچھے نیکی اچھے کاموں کی عادتیں اگر اولاد میں دکھائی دیں تو یہ رب کے کرم بھی سے ایک ٹکڑا کرم کا ہوتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ بڑے اچھے اخلاقوں کے مالک، بڑے خوش مزاج، اور علماء سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی محبت کرتی ہے، اور یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں صاحب یہ مولوی کھانے اور پینے والی قوم ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں کو اپنا ذریعہ معاش اور ذریعہ آخرت بھی سمجھتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو علماء سے پیار کرتے ہیں نا، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جو علماء سے محبت کرے گا اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے گا۔ اس لیے کہ دیکھو میں جو کرسی پہ بیٹھا ہوں، ایک موٹی سی بات ہے، میں جو کرسی پہ بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ایک ترک کا بچہ ہوں،
اس لیے نہیں کہ میں ایک بڑے پریوار سے ہوں، اس لیے کرسی پہ میں نہیں بیٹھا ہوں کہ میرا خاندان بڑا ہے، اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں آپ سے حضور کی باتیں کر رہا ہوں. یہی تو وجہ ہے نا، صرف یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے حضور کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ کرسی دی گئی. اب اگر کوئی کسی عالم سے پیار کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے پیار کرتا ہے کہ اس کے سینے میں حضور کا دیا ہوا دین ہوتا ہے، اور علماء حضور کے دین کے وارث ہوتے ہیں، طلبہ حضور کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں. میرے مہمان کو کوئی عزت دے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی حضور کے مہمان کو عزت دے مدینے والا راضی ہوتا ہے. اور پھر جو موت انہیں ملی ہے، دعائیں مانگا کرو اللہ ایسی موت دے. نصیبوں سے یہ موت میسر ہوتی ہے. وہاں شمیم صاحب رمضان میں پہلی بات موت آ جائے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ رمضان میں موت آ جائے. ارے مرنا تو سبھی کو ہے نا، آج دن اخبارات میں چھپتا ہے گاڑی لڑ گئی، ابھی گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا 7 لوگ زندہ جل گئے. یہ بھی ایک موت تھی. شراب پی کر نالی میں گرا مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے. ہنس رہا تھا، ٹھٹے کر رہا تھا، حرام کے لقمے کھا رہا تھا، ہچکی آئی پھندا لگا مر گیا، یہ بھی ایک موت ہے. وہ خدا کی قسم رمضان میں آ جائے پھر جنازہ اٹھے، لوگ کہتے ہیں حاجی کا جنازہ، کوئی کہتا نمازی کا جنازہ، کوئی کہتا کہ فلاں شخص کا جنازہ، کوئی کہتا ٹھیکیدار کا جنازہ، کوئی کہتا زمیندار کا جنازہ ہے. لیکن کفن چیخ چیخ کے کہتا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستقی اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. او بھائی نصیب کی بات ہے، اللہ ایسی موت دے، نصیب کی بات ہے. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مٹی سب کی اچھائیوں اور برائیاں چھپا لیتی ہے. کتنی بھی بڑا پاپی ہے، مٹی ڈال کے آؤ، اللہ نے راز بند کر دیا. کب کھلنا؟ قیامت میں. اچھا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے، اور برا تھا تو یہ راز بھی قیامت میں کھلنا ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ ایسی موت دے کے قبر میں حساب نہ دینا پڑے، ورنہ بڑی مشکل گھڑی ہے قبر کی، بڑی مشکل گھڑی ہے. یقیناً یہ علماء سے پیار یا ان کی کوئی نیکی تو تھی جس نے اس مبارک مہینے میں آخرت کے سفر کی سعادت بخشی ہے. آخرت کی سعادت، سفر کی سعادت بخشی ہے. یاد رکھیے گا، علماء سے پیار کرنا، اگر ان کے ایک وصف پہ بات کی جائے کہ وہ علماء سے بہت پیار کرتے تھے، تو اگر اس پہ آپ غور کریں، ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے، کہتے ہیں اس کے مزے آ رہے ہیں، بڑا مالدار ہو رہے ہیں. ایک بندہ دکھا دو جو مدرسوں سے، مدرسے والوں سے پیار کرتا ہو اور وہ کبھی بھوکا سویا ہو. کیا بات ہے. ایک گھر دکھا دو. بے شک. میری سمجھ سے، میرے علم کے مطابق مولانا بلال صاحب، میں جتنے لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جنہوں نے علماء سے پیار کیا ہے، اللہ نے ان کی روزیوں میں برکتیں کی. بے شک، بے شک. سبحان. روزیوں میں برکتیں کی ہیں. لوگ حساب لگاتے ہیں، پتہ نہیں راتوں رات کہاں سے لا رہا ہے، شاید بیاز کا زندہ ہوگا، سٹا لگاتا ہوگا، جو چین سے گھر بھی بیٹھا کھا بھی رہا ہے. جانتے ہو یہ کتنی برکتیں، اور ایسی برکتیں کیسی ملا کرتی ہیں. آپ اندازہ لگائیے. اگر دنیا کی بات میں آپ سے کروں، فرمایا گیا جو اللہ کے نام پہ کسی کو ایک دیتا، اللہ اسے 10 عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں بندہ ملا، اس نے کہا سنو موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ کہا رب سے بات کرنے کے لیے. کہا تم تو کلیم ہو نا؟ کہا ہاں. کہا پھر میری بھی ایک عرضی لے کے چلے جاؤ. کہا کیا؟ کہا میری بھوک اتنی ہے اور میرا آج تک پیٹ بھر کے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، روزانہ ایک یا آدھی روٹی ملتی ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کے کہہ دینا ایک دن میں مجھے میرے حصے کی ساری روزی دے دی جائے تاکہ میں ایک دن پورا پیٹ بھر کے کھا تو سکوں. یہ تو احساس ہو جائے کہ بھرا پیٹ کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے. مالک طرح وہ بندہ بھوکا رہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جتنی میرے نصیب میں روٹیاں لکھی ہیں اکٹھی ایک دن دے دی جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں، اس کے بعد بھوکا مرنا گوارا ہے. رب سے موسیٰ نے کہا، رب نے ایک دن میں اس کو سارا رزق دے دیا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا، جو بچا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. اس نے 10 دیا، اللہ نے پھر اس کو 100 عطا فرما دی. اس نے اس سے 10 کھائی، پھر اس نے 90 خرچ کر دی، پھر اللہ نے اس کا 10 گنا عطا کیا. کچھ
دن کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا. جب گزر ہوتا ہے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے. کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے حصے کا سارا رزق دے دیا گیا تھا, اب اس کے دروازے پہ بھیڑ کیسی؟ رب فرماتا ہے موسیٰ بڑا چالاک بندہ ہے, میں نے اس کو جتنا دیا اس نے کچھ کھا کر کے اس کا جو باقی تھا میرے نام پہ دے دیا, اور میرا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں. کہا وہ بڑھاتا گیا, میں بھی بڑھاتا گیا. کہا مالک کب تک دے گا؟ کہا جب تک وہ دیتا رہے گا میں 10 گنا اس کو بڑھا کے زیادہ دیتا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی. سبحان اللہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری. اور کہتے جی توحید بیان کرو, تجھے آتی ہے توحید؟ اللہ پہ بھروسہ تیرا بتا کتنا پکا ہے, وہ بتاؤ نا ہمیں. رب کی ذات پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں ہم. فصل اگر اچھی ہو جاتی ہے نا لہلا کے, جب نکل کے آتا کہتا اللہ کا شکر ہے جمعی اور بڑی ہوئی کرم ہے اللہ کا بھائی. وہ کیا کہتے ہیں جب وہ بال آدنے لگتی ہے تو اس کو کیا گوفا بولتے ہیں, گموندا کیا بولتے ہیں اس کو, گموندا. گموندا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا لگ رہا کھیت. اور جب پھل پوری بال نکل آتی ہے نا لوگ کہتے ہیں یار پردھان بڑا کھیت بڑھیا, محنت لگی ہے. بھول گیا رب کو. آپ کہہ رہے ہیں تجھے پتا کون سی ڈائی ڈالی تھی؟ رات دن پانی لگایا. ہاں کہہ رہے بھوت بن گیا کھیت پہ کھڑا کھڑا. جب تم نے اتنا کہا تھا کہ یہ ڈائی کا کمال ہے, یہ کھاد کا کمال ہے, یوریا کا کمال ہے, ایم پی ٹی پی ان چیزوں کا کمال ہے, دوائی کا کمال ہے. رب ناراض ہوا, اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے بال آ گئی ہے تو میں بدل نہیں سکتا؟ وہ گیہوں کے بال کے اندر دانے کو سکھا دیتا ہے. پھر جہاں 35 کونٹل نکلنا تھا وہاں 5 کونٹل جب آتا ہے کہتا فصل ماری گئی, کیڑا لگ گیا, زکات نہیں دینی ہے, اللہ نے فصل مار دی. اور یار جب پھل نکل کے آیا تھا اس دن تجھے دوا کا نام نہیں لینا تھا, ڈائی کا نام نہیں لینا تھا. اب پتا کدھر گئی تیری ڈائی, کہاں گیا تیرا کھاد, کہاں گئی تیری محنت؟ جب بال نکلی تھی تب بھی یہ کہتا خدا نے دیا ہے, خدا کی قسم پچھلے سارے نقصانوں کو وہ ایک فصل کے اندر بھرپائی کر کے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ کنڈیشن ہے ہماری. علماء سے پیار قطعی نہیں, اور کریں گے بھی نہیں, انہیں نہیں دینا. مولوی صاحب نے فون کر دیا مدرسے کے صاحب غلہ 3 بوری لکھ لو. 3 بوری لکھی تو اس ٹائم 2100 تھا گیہوں, اٹھانے میں 8 دن لیٹ ہو گئے, گیہوں کا ریٹ ہو گیا 2800. اب 3 بوری کو دیکھ دیکھ کے گھن رہے آئیے, مہنگا ہو گیا یار, 3 کیوں لکھوا دی تھی؟ پھر کہہ رہا مولانا یار ایک ہی لے جاؤ. ریٹ بڑھ گیا, نیت بدل گئی. نیت بدل گئی ہماری ریٹ بڑھتے ہی. اور پھر 1 رکھ لی, 2 رکھ لی, 1 دے دی. پھر اللہ نے 1 پھوڑا نکالا, ہاسپٹل میں ڈال دیا. 7 فصلوں کا 1 ڈاکٹر کو دلوا دیا. ہو گیا سیدھا. پھر کہہ رہا اللہ ہی مالک, اللہ ہی مالک. اب بھی مت کہہ. او بھائی اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو. اس نے کہا تم ہمیں 1 دو, ہم تمہیں 10 دیں گے. یہ ان کی ایک عادت تھی. اور یاد رکھیے گا یہ تو دنیا کا فائدہ ہے, اور آخرت کا فائدہ دیکھیں, آخرت کا فائدہ دیکھیں. علماء کی بات چھوڑیے, بہت بڑی ذات ہوتی ہے علماء کی. علماء کی وہ جماعت ہے جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. ورنہ جتنے دشمن ہوتے ہیں نا علماء کے, یہ 1 قدم نہیں چل پائے, 1 دن زندہ نہیں رہ پائے. لیکن دشمنوں سے زیادہ اللہ کی مخلوق ان کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہے. یہ سچائی ہے, بڑی بات ہے. وہ ایک شخص نا بچے کو مدرسے لے کے آیا پڑھانے کے لیے. بچہ چھوٹا تھا. مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی کھانے کا خرچہ مدرسہ نہیں اٹھا پائے گا, ہمارا کوٹا فل ہو گیا, کوٹا فل ہو گیا. اللہ توفیق دینا, 1 بیٹے کو حافظ ضرور بنانا, 1 بیٹے کو حافظ ضرور بنانا. آپ کہیں گے کیوں؟ یاد رکھیے گا کم سے کم گھر میں 1 بیٹے کا حافظ ہونا تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے گا. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی کے گئے, 4 پلاٹ چھوڑے, 18 مکان چھوڑے, 3 گاڑیاں, لونڈو گد گد کر رہے. کام کر گیا اولاد کے لیے, کام نہیں. اگر پیچھے قرآن والا نہیں ہے نا تو سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا, سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے. اس سے بری زندگی کسی کی نہیں ہے.
اس نے دنیا کا انتظام تو کیا، قبر کا کچھ نہ کر سکا۔ اس سے بری زندگی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی زندگی جس نے قبر کا کوئی انتظام نہ کیا ہو؟ بھائی وہ بچے کو لے کے آئے، بڑا عاشق تھا قرآن کا بندہ، اس نے کہا جی حضور رکھ لینا، کہا نہیں کھانا نہیں ملے گا۔ تو کہنے لگے سنیں، جب آپ کے مدرسے کے بچے کھا لیا کریں تو کچھ سوکھے ٹکڑے تو پھینکیں گے نا، کچھ سبزی یا چاول تو گریں گے۔ کہا کہ جو بچا کچھ گرا ہوا ہو نا وہی میرے بچے کو کھلا دیا کرنا، لیکن میرے بچے کو قرآن ضرور پڑھایا جائے۔ باپ یہ کہہ کے چھوڑ آیا، اور جب لوٹ آیا نا 3 دن گزرے تھے، اللہ نے انتظام کیا، ایک بڑی عورت آئی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ کے کہنے لگی مولانا کوئی بچہ ملے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کوئی ہے نہیں کھانے والا، میرا بھی دل نہیں لگتا ہے، ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے۔ استاد نے اسی بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ماں یہ بچہ چلے گا؟ ماں نے کہا چل بیٹے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگی میں تجھے اپنا گھر دکھا دیتی ہوں، بیٹے میں بوڑھی ہوں آ نہیں سکتی ہوں، میرے لال دونوں ٹائم تجھے کھانا کھانے آنا پڑے گا۔ بچے کو گھر دکھایا، پھر کیا تھا، بڑھیا ماں کو بچے والا ماں والا پیار دیتی تھی، بچے کو روز تو کھانا کھلاتی۔ لیکن جانتے ہو کمال کیا تھا اس عورت کا؟ کمال یہ تھا جب پہلی روٹی نکل کے آتی تھی نا توے سے، چولہے سے نکلتی تو اسے الگ رکھتی، کہتی یہ میری حافظ جی بیٹے کے لیے ہے، یہ میرے حافظ بیٹے کے لیے ہے۔ اس کے بعد باقی روٹی اپنے لیے نکال کے رکھتی، وہ آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلی روٹی اس کو کھلاتی، پھر بعد والی روٹیاں خود کھایا کرتی تھی۔ ایک وقت گزرتا چلا گیا، یہ بچہ پڑھتا رہا، پھر وہ دور بھی آیا کہ اس بچے کا قرآن مکمل ہوا۔ جب سورہ ناس کی آخری آیت تلاوت کر رہا تھا، آخری آیت تلاوت کی مکمل ہوئی، اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا۔ استاد نے کہا ٹھہر بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے، بھائی یہاں، رشتہ دار یہاں ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس نے سال بھر مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی تھی، جس نے پیٹ ماں والا پیار دیا تھا، جس کے چولہے کی پہلی روٹی میرے لیے تھی، آج اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، بچے نے اٹھا اور دوڑ لگائی، اس بوڑھی کے مکان کی طرف گیا جہاں روز روٹی کھانے جاتا تھا۔ آج جا کے دیکھتا ہے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تو کھانا کھانے آیا ہوگا، لیکن افسوس جو تجھے روٹی کھلاتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اتنا سننا چیخ نکل جاتی ہے۔ واپس لوٹا، کسی نے کلائی پکڑی، کسی نے کہا میرے گھر کھا لے، اس نے کہا یار میں روٹی کھانے نہیں آیا تھا، آج اس کی روٹیوں کا صلہ دینے آیا تھا۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج میں سب سے پہلے اپنے قرآن کی تکمیل کی خوشخبری اسے دینے کے لیے آیا تھا جس نے اپنی روٹیاں کھلا کے مجھے پڑھایا تھا۔ روتے روتے پلٹ گیا، چہرہ اترا ہوا دیکھا۔ استاد نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی کیا ہو گیا؟ کہا حضرت جی جو مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی رہی، پہلی روٹی کھلاتی رہی، آج وہ دنیا میں نہیں رہی ہے۔ میری چاہت یہ تھی کہ پہلی خوشخبری میں اس ماں کو جا کے دوں، پہلی مبارکباد وہ مجھے دے، لیکن وہ جا چکی ہے۔ روتے روتے سویا، صبح ہو جاتی ہے، اب گلیوں میں باتیں ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ یہ باتیں ہوئی، ایک کہنے لگا یار میں نے تو بات بھی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ تم جنت کی وجہ پوچھتے ہو، میں قرآن والے کو اپنے چولہے کی پہلی روٹی کھلاتی رکھی، اسی کے صدقے میں رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، خواجہ کا ہندوستان، حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ان کی نسبتیں بڑی کام آتی ہیں، بڑی کام آتی ہیں۔ اللہ توفیق دے تو لگ جانا اس کام میں، اور ایک بیٹے کو قرآن والا ضرور بنانا ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے عقل مند تھے حافظ بلال صاحب کے والد، ایک بیٹے کو قرآن بھی دے کے گئے، قرآن بھی دے کے گئے۔ اور بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا، ایک باپ کتنی محنت سے اولاد کو پڑھاتا ہے، کتنی محنت سے پڑھاتا ہے۔ یاد ہوگا نا، ہمیں سبھی کو یاد ہوگا، ہم چھوٹے تھے، ہم نے کہا ابا میلہ جانا ہے، کندھے پہ بٹھا کے 3-3 کلومیٹر ابا میلے لے کے جاتے تھے۔ آج سائیکل، موٹر سائیکل ہوتے ہوئے ہم باپ کو نہیں بٹھا سکتے، 3-3 کلومیٹر دور باپ کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا، چل بیٹے، اور ایک بار اس نے نہیں کہا تھا میں تھک گیا اتر جاؤ۔
ایک بار اس نے نہیں کہا اتر جا. ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے اور سارے علماء جانتے ہیں, ہم نے جب جب مدرسے سے اپنے باپ کو خرچے کے لیے فون کیا نا, اس نے جیب جھاڑ کے نہیں دکھائی. اس نے کہا تو پڑھ, پیسے ہم دیں گے. وہ کہاں سے لایا یہ وہ جانتا ہے, کیسے کیا یہ وہ جانتا ہے, صرف اس لیے تاکہ میری اولاد کو قرآن آ جائے. یہ سوچ کے بیٹوں پہ محنت کی باپ نے. میں تو حافظ بلال صاحب سے ایک بات کہوں اور ہر حافظ بیٹے سے ایک بات کہوں, وہ باپ جو پوری زندگی بیٹے کو قرآن پڑھانے میں محنت لگاتا ہے نا, لیکن وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پورا قرآن نہیں سن پاتا. اسے موقع ہی نہیں دیا زندگی نے. بچوں کے خرچے, گھر کی ضرورتیں کبھی اسے چین سے لیٹنے نہیں دیتی. جب وہ لیٹنے لگا تو پھر ہم گھر سے باہر نکل گئے. اتنا موقع ہی نہیں ملا. کبھی ہم باپ سے کہتے ابا جو قرآن تو نے پڑھایا نا آج سن لے. او بھائی یہ موقع بستر پہ نہیں ملے گا. باپ قبرستان چلا جائے نا, دنیا مٹی ڈال کے آ جائے تو تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے. کہنا ابا آج تو بھی فرصت میں گئے, تیرا بیٹا بھی فرصت میں گئے. جس دن کے لیے تو نے قرآن پڑھایا تھا نا, آج تیرا بیٹا تجھے قرآن پڑھ کے سنائے گا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, اس دن کے لیے باپ بیٹوں کو قرآن پڑھاتا ہے, اس دن کے لیے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. بیٹھ پھر باپ کی قبر پہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتا چلا جا. قبر کی جتنی مشکلیں ہوں گی ساری آسان ہوتی چلی جائیں گی. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو قرآن سنائے گا, خدا کی قسم ایک ایک آیت کے صدقے میں خدا تیرے باپ کی قبر پہ اتنی رحمتیں برسائے گا, ٹوٹ کے بعد میں آئے گا. اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن. آج انہیں کام آیا قرآن پڑھانا, آج ان کے کام آ گیا. سناؤ پھر ایک دن بیٹھ کے ابا کو قرآن. ابا سنو نا, بہت دن ہو گئے تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں, تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں. جب پڑھو گے خدا کی قسم خدا کی رحمت نازل ہوگی, خدا کی رحمت نازل ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن دے دو, اور پھر سارے باقی کے بھائی کے چل بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کما یا نہ کما, تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جا بخشش کا سامان. تیرا کتنا خرچہ ہم اٹھائیں گے, تجھے بس قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا. جب تک زندہ رکھے گھر میں قرآن پڑھ, جب چلے جائیں تو قبروں پہ قرآن سنانے آنا. کہو یہ ان سے, اور یہ آپ کے کام آئے گا. اس لیے میری گزارش ہے ایک بیٹے کو قرآن ضرور پڑھا لیجیے تاکہ آخرت کا سامان بن جائے, ورنہ بڑی بے بسی ہے, بڑی بے بسی ہے. کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس باپ کو قبر میں لیٹتے وقت جب اس کے بیٹے کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھنا نہیں آتا ہوگا. کتنا دکھ ہوتا ہوگا جنازے میں لیٹے ہوئے اس باپ کو جس کے بیٹے کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا کہنا نہیں آتا ہوگا. وہ تڑپتا ہوگا جنازے میں, کاش آج موقع مل جاتا اٹھنے کا, میں گریبان پکڑ کے پوچھتا اس دن کے لیے پالا تھا میں نے. مزہ تو تب ہے جنازے میں باپ لیٹا ہو, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, اس کے ہاتھ اٹھتے ہوں, وہ کہتا ہو واہ مالک میری محنت رنگ لے آئی ہے, میرا بیٹا مصلی پہ آ گیا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں شاہد, جو درد باپ کے لیے بیٹے کے سینے میں ہوگا وہ پیر کے سینے میں مرید کا درد نہیں ہوگا, استاد کے سینے میں شاگرد کا درد نہیں ہوگا, شاگرد کے سینے میں استاد کا درد نہیں ہوگا. مزہ تو تب ہے جب مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, جنازے میں باپ لیٹا ہو, اور یہ جب نیت باندھنے کے لیے آئے اسے باپ کی قربانیاں یاد آئے, باپ کی محنتیں یاد آئے, یہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے مالک بخش دے اسے. یہ وہ لیٹا ہے جس نے قرآن کی اجرت نہیں مانگی, یہ وہ لیٹا ہے جس نے تعلیم کا بدلہ نہیں لیا. آج میں رو کے کہتا ہوں اسے بخش دے, وہ اتنا کریم ہے تیری بھیگی پلکوں کو دیکھے گا, آنسو گرنے سے پہلے تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا. اور باپ بیٹے کا رشتہ بڑا ہے, یہ یاد رکھیے, مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے, مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو جاتے رہنا باپ کی قبر میں. ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, اگر جو یہاں رہتا ہے وہ ہر جمعے کو باپ کی بارگاہ میں حاضری دے. وقت ہے تو اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کرنا, باپ کی قبر سے کرنا. وہ تم نے نہیں پڑھا حضور, میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ نظر پوری ہو گئی نا تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا. حضور جنت
ملے نہ ملے پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا ہونا ہے، حضور نظر میری وہ مراد پوری ہو گئی ہے، نظر کیسے پوری ہوگی؟ فرمانے لگے باپ زندہ ہے، کہا نہیں انتقال ہو گیا۔ فرمایا قبر یاد کہاں ہے؟ کہ وہ بھی یاد نہیں۔ پھر حضور قبر بھی یاد نہیں، کہا گمان کرنا جہاں قبر ہو نا، جہاں قبر کا گمان ہو، فرمایا باپ کی قبر کے پیروں کی طرف چوم لینا، وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہے، اور باپ کی قبر کا سرہانہ چوم لینا وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کر کر، ہم تو کل کے کہتے ہیں جی۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ مجھ سے ایک کہنے لگا کہ کئی دن ہو گئے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، 2-3 لاکھ کا نقصان ہو گیا 15-16 دن میں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ماں کی قبر پہ کب سے نہیں گیا ہے، باپ کی قبر کا تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن جب سے دفن ہوئی ہے ماں کی قبر پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا پھر تعویذ اور وظیفہ نہ پوچھ، جا ہر جمعرات کو ماں کی قبر پہ جایا کر۔ مجھ سے کہنے کی بجائے نا ان سے جا کے کہنا اماں دعا کر نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر 8ویں دن قرآن خوانی کرا۔ وہ 2 مرتبہ ماں کی قبر پہ گیا، تیسرے ہفتے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار بڑا اچھا مشورہ دیا، خدا کا شکر ہے جب سے جانا شروع کیا اللہ نے برکتیں عطا فرما دی، برکتیں عطا فرما دی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور تمہیں ایک بات اور بتا جاؤں اگر یاد رکھنا چاہیں تو، چلوں تھوڑا سا آگے حالانکہ وقت ہو چکا ہے، کل فاتحہ بھی ہونی ہے اور کام کا وقت بھی ہے، میں سب کی ضرورتیں بھی سمجھتا ہوں۔ ہاں تو قبرستان میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا نعرہ انتظار کرتے تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ الحاج قاری یوسف جمال صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، چلوں آگے تھوڑا سا، سمجھ رہے ہیں نا بچے میری بات؟ میرے لال بہت غور سے سن رہے ہیں، پوری زندگی کام آئے گی، پوری زندگی کام آئے گی، جن کا وقت گزر گیا ان کا تو گزر گیا، ابھی ہمارا ہے، ہم کوشش کریں گے ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی۔ تو جو قبروں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہمارے باپ کی قبر ہے اور ہم نہیں گئے اور پڑوس کی قبر والا کوئی گیا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو یار تیرا بیٹا آیا ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا ہمارے گھر جانا نا، میرے بیٹے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آ رہی ہے، میرے پوتے کو بھیج دینا، بڑا پیارا لگتا تھا مجھے، میرے نواسے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آتی ہے۔ لیکن چونکہ ایک فاصلہ ہو چکا ہے ہماری دنیا اور اس دنیا کے اندر، وہ کہتا کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں، کبھی پوتے کو بلایا جاتا ہے، کبھی نواسے کو بلایا جاتا ہے، جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا، ایک ایک بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اور خدا تمہیں توفیق دے دنیا کے رنگ و روغن سے نکلنا، ایک دن قبرستان جایا کرو، اپنوں کی قبر پر ٹھہرا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، تمہارے بیٹھنے سے انہیں راحت ہوتی ہے، اور پھر جو تمہیں مانگنا ہو ان سے کہنا ابا یہ چاہیے، دعا کر دینا۔ جب تم پلٹ کے چلتے ہو باپ ہو یا ماں ہو، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، جب یہ دنیا میں تھا میرے پاس آتا تھا، یہ باہر جاتا تھا میں 20 روپے اس کو دیتا تھا، میں 50 اس کو دیتا تھا، جب کبھی میرے پاس آیا میں نے تکیے کے نیچے سے کھل پھیل کر کیلا نکالا، سیب نکالا، میں نے کہا بیٹے چپکے سے کھا لے، کوئی دیکھ نہ لے، کبھی میرے بستر سے خالی نہیں گیا، آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا ہے، مالک مجھے غیرت آ رہی ہے۔ رب فرماتا فرشتوں اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، تو وہ پوچھتا کہ بندے سے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ یہ کہتا کہ باپ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں خالی نہیں جانے دیتا، اے میرے مالک میں تو نہیں دے سکتا مگر تو دے سکتا ہے، تو دے سکتا ہے، مالک اپنے کرم سے دے۔ اللہ کہتا فرشتوں جب یہ باپ کے پاس آتا تھا وہ اپنی طاقت سے دیتا تھا، آج ہم اپنی شایان شان اسے دیں گے، ہم اپنی شایان شان دیں گے۔ فرشتے کہتے مالک کیا دینا چاہتا ہے، رب فرماتا اس کا نام اعمال نکالا جائے، نام اعمال نکالا جاتا ہے۔ رب پوچھتا بتاؤ اس کا نام کون سی جماعت میں ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، فرمایا جاتا اسے جنتی لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، مالک گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل
دیا جائے. پھر پوچھا جاتا کہ بتاؤ تو سکی یہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ کا دفتر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے. حکم ہوتا ہے اسے جنتی لکھ دیا جائے. پوچھا جاتا ہے یہ ہمارے دوستوں میں ہے کہ دشمنوں میں؟ پھر آواز آتی ہے اے میرے مالک یہ تیرے دشمنوں میں ہے. حکم ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں نام ڈال دو. فرشتے کہتے مالک آج ہی آیا ہے, اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں, کتنا دے گا؟ آواز آتی ہے چپ ہو جاؤ فرشتوں, اگر میں بھی اتنا دوں جتنا باپ دیتا تھا تو پھر مجھ میں اور باپ میں کیا فرق رکھے گا؟ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی طاقت کے مطابق بیٹے کو دے دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, جو شایان شان دیتا ہے وہ خدائے پاک ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. او بھائی اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں, اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں. آخری بات جو بہت ضروری بات ہے یہ میں پوری کر لوں. اکثر باپ کے انتقال کے بعد باپ یوں سمجھے ایک جڑ ہے. کیا ہے بولے تھک گئے پیچھے والے لوگ؟ مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرسی ہٹیں گی تب بستر لگے گا تبھی لیٹنے ملے گا. مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا. بولو یار ورنہ سلام پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. بولے ذرا مجبوری میں تو نہیں بیٹھے. چلوں میں آگے. باپ ایک جڑ کی طرح ہوتا ہے. جب باپ انتقال کر جاتا ہے نا تو پھر ٹہنیاں بکھر جاتی ہیں. جب تک باپ موجود رہتا ہے نا پھر اولاد ایک درخت سے جڑی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتی ہے, اور جب باپ چلا جاتا ہے تو وہی شاخیں بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو جاتی ہیں. میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا باپ گیا ہے تو یہ چمن بکھرنا نہیں چاہیے, یہ محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے, دوریاں نہیں بڑھنی چاہیے. دولت, جائیداد, پیسہ یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے اور ایک کمزور ہے تو سارے بھائی ساتھ لگ کے کام کریں. لوگ کہتے ہیں جی مولانا میں نے اپنے ابا کے 40 میں بنا 50 ڈیگیں بنوائی تھی, بڑا لوگ کھا کے گیا, بڑے لوگوں نے کھایا, بڑے لوگوں نے کھایا. اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا, قرآن والوں کو کھلانا اچھی بات ہے, لیکن امیروں کو کھلانا اچھی بات ہے. نوت کے کھلانا یہ قطعی ناجائز بات ہے. دعوت کے طور پہ ولیمہ کی طرح دعوتیں دینا یہ قطعی غلط بات ہے. یہ مسئلہ کیا حضرت میں آپ کو بتاؤں, میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو 4 ڈیگے 5 ڈیگے کھلائیں, لیکن تمہیں کیا لگتا ہے ابا خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا؟ خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے ابا قبر میں راضی ہوگا. یہ اصل ہوتا ہے. جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگونا بنائے. وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے ایک نہ ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کریں. یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کرے گی. اس پہ دھیان سبھی کو دینا, یہاں سے لے کے پیچھے تک پورا مسئلہ. باپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی. دوسری بات اسی کی بات جو ایک بات کی اسی کا اگلا حصہ میں بیان کروں. باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ نے 3 بہنیں اور 5 بھائی ابھی سلامت ہیں. اللہ حاجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے, اس چمن کو اللہ شاد و آباد رکھے. تو میں ایک بات سبھی سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں بلال صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے, میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سننے ان سے بھی, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے, میں سبھی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہیں بنانا ہے. لاوارث نہیں بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا میکا اجڑ جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ مثال بدل دینی ہے. جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے
اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تھی تو ابا کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا، جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا. اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کے روڈ پہ جاتا تھا تو دوڑ کے روڈ پہ پہنچ جاؤ. اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائک اٹھا کے وہاں چلے جاؤ. اس کو دیکھ کے منہ نہ بگاڑنا، ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے. خدا کی قسم وہ تیرے لقمے کھا کے راضی نہیں ہوگی، تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ جائے. اصل کام یہ کرنا ہے، اصل کام یہ کرنا ہے. اور آپ کے دروازے پہ آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا، مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوں گے، خدا پاک بھی راضی ہوگا. تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رکھے گا. اللہ توفیق دے. پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے، بکھرنے نہیں دینا ہے، محبتیں بانٹنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں. ماں باپ بڑی دولت ہے، اس کی قدر کریں. اگر ماں باپ پہ بات کرتا تو اور بھی کئی گھنٹے چاہیے تھے. بس ایک یوں سمجھ لیں، میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے نا تو حضور کے چچا حضور کے ادب میں پیچھے تھے. حضور نے کلائی پکڑ کے کہا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل رہا ہوں. چچا نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے. حضور نے چچا کی اتنی عزت کی ہے، چچا کی حضور نے اتنی عزت کی. جس نے چچا کو اتنا احترام دیا ہو، اگر باپ اس کا دور پاتا تو وہ باپ کو کتنی عزت دیتا. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، قدر کریں. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. گویا مشیت کا ارادہ یہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو، لیکن صبح کو تم نے باپ کو گھور کے دیکھ لیا میں تیرے سجدے تیرے منہ پہ مار دوں گا. وہ تو یہ کہتا ہے تو عشاء پڑھ کے سو جا، فجر پڑھنے کے لیے مسکرا کے اٹھ، اپنے باپ کا چہرہ ہنس کے دیکھ. تیری پوری رات کو میں عبادت میں لکھ ڈالوں گا، تیری پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا، پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا. یاد رکھیے گا یہ عبادت تب تک ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے، جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے. یہ چلا گیا تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ محبوب فرماتے ہیں اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو، اگر تم سے تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تم سے تمہارا خدا بھی راضی ہے. فرمایا اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ خدا بھی ناراض ہے. خدا کی ناراضگی کا پتہ باپ کی ناراضگی سے چلتا ہے، خدا کی رضا کا پتہ باپ کی رضا سے چلتا ہے. اب میری گزارش ہر شخص سے ہے، امید کرتا ہوں ہر شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا، ہر کوئی اپنے باپ کی قدر کرے گا. انہیں کبھی تانا نہ دینا، انہیں کبھی ذلیل نہ کرنا، انہیں کبھی ڈانٹنا مت، ان کے ساتھ کھڑے رہنا. میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو، فرینڈلی رہا کرو. کبھی کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ کے کہا کرو ابا بتاؤ کیسی کٹ رہی ہے. کبھی 5 منٹ دے کے پوچھا کرو جوانی کے دن بتاؤ تمہارے کون یار تھے. کبھی پوچھا کرو ان سے یہ بھی. خدا کی قسم تمہارے جو کیپسول اور بوتلیں ہوتی ہیں نا ان سے ان کو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنے تیرے پیار کے لہجے سے ان کو طاقت ملا کرتی. تو آپ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہیں، فرینڈلی رہیں. ہر کوئی فرینڈلی نہ رہے، یہ ننے مننے فرینڈلی نہ رہے. کبھی یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے، تمہیں ادب کرنا. اور میں بچے بیٹھے ہیں میں ان سے یہ بات بھی کہہ جاؤں میرے لال اگر موبائل چلاتے ہو نا تو اس کو نہ چلانا، اس سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کتابیں پڑھیں. اگر آپ موبائل چلائیں گے تو 20 سال بعد تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی، اور کتابیں پڑھو گے تو 20 سال کے بعد حکومت کرو گے. تم قلم تمہارے ہاتھ میں آئے گا نا تو پاور تمہاری ہوگی. پھر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، بڑی بڑی چیزیں، ساری ٹیکنالوجی تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی. اس لیے میرے بچوں گیم نہیں کھیلنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے. ابھی وقت پڑھنے کا ہے، صرف پڑھنے پہ دھیان دینا. آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ، باتیں کریں سارے بچے، وعدہ کریں پڑھیں گے انشاءاللہ. محنت سے سارے بچے محنت سے پڑھیے گا، آپ کامیاب بنیے، پھر ساری خوشیاں تمہاری قدموں میں ہوں گی. آج آپ موبائل کھیلو گے، گیم کھیلو گے، آنکھیں خراب ہوں گی، کان خراب ہوں گے، زندگی خراب ہوگی، آخر میں بیکاری بنو گے، کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے گا، پھر تم چوری کرو گے، ڈکیت بنو گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، جیل میں پڑو گے. آج کتابیں پڑھنی شروع کر دو، کل حکومت کرو گے. گاڑیاں تمہارے آگے پیچھے ہوں گی، لوگ تمہارے اشارے کے محتاج ہوں گے، عزتیں تمہارے دائیں بائیں رہیں گی. اس لیے سارے بچے پڑھیں، موبائل پھینک دیں. یہ انگریزوں کی چلی ہوئی چالیں ہیں جو ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں. ہم انگریزوں کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے. ہم وہ ارادے پورے کریں گے جو مدینے والے نے ہمیں دیے تھے. پہلا اعلان کیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم پڑھ کے دکھائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نکمے نہیں ہیں، بلکہ ہم کامیاب قوم بن کے دنیا میں آئے. پڑھیں گے بچے انشاءاللہ.
اذان تو نہیں کریں گے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ بلال صاحب بیٹھے, معامرات صاحب بیٹھے, یہ دیکھیے سارے علماء بیٹھے, انہوں نے اپنے باپ کا سر اونچا کیا ہے پڑھ کے, سر اونچا کیا. آپ کو بھی سر اونچا کرنا ہے, پڑھنا ہے سارے لوگوں کو. مولا کریم میری گفتگو میں جو غلطیاں حمد انصافا لفظاً ہو گئی ہوں, مولا معاف فرمائے, اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی سجدے کی فرمائش ہو رہی ہے, جلدی سے پورا کر لیتا ہوں. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ, بول دیں ذرا سبحان اللہ. میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا ہے, وہ میں نے پوری تقریر میں آپ سے یہ بھی نہیں کہا تھا یہ ہاتھ اٹھاؤ وہ ہاتھ اٹھاؤ, ہے نا, جو آپ کی مرضی, جیسا آپ کی مرضی آپ نے سنا. بس مجھ سے فرمائش ہو رہی ہے, بھائی نے کہا ہے, بلال بھائی بھی کہہ رہے تھے شجرہ ضرور ہونا ہے. پھر میں شجرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, پر آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں.